اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کو سیکھنے اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے، دین کو سمجھیں گے اور آخرت کو بہتر بنائیں گے۔ آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب کو دعوت حق، مولانا الیاس قادری صاحب کو دعوت حق اللہ کا شکر ہے پہنچ چکی ہے۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے نارملی کہ آپ لوگوں کے بیان سنیں تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں، کہانیاں بہت ہوتی ہیں، کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں تو کیا مطلب واقعہ بیان کرنا جرم ہے؟ واقعہ میں ایک نفسیاتی طور پہ اٹریکشن ہوتا ہے۔ الحمدللہ اب تو لاکھوں کی تو کروڑوں کی مطلب لینے کے بہانے ہیں۔ تاکہ سر شروع میں جب میں بیان کرتا تھا تو جنہوں نے میرے پورے پرانے بیان سنے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، میں جب جاتا تھا نا تو الحمد والصلاۃ کر کے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور بڑھا کر میں درود میں فضیلت بیان کر کے وہ سیدھا میں اسٹارٹ لیتا تھا کسی واقعے سے، تو جانے والا بھی تھوڑا پاؤں رک جا کہ آگے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یوں ہوا تو پھر کیا ہوا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ آدمی کو جکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، روک لیتا ہے جانے سے۔ یہ سن کر پھر مسجد سنے گا تو وہ گھر کے بدلے مسجد میں رک کرے گا، حاجی شاہ کی نماز تم نے پڑھی نہیں ابھی تک، چلو یار پڑھ لیتے ہیں۔ ایک میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا آپ کو اردو میں سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب تو آپ نے خیر قرآن و حدیث کی بات کر لی، مگر دنیا نے بھی اب اس بات کو پہچانا ہے کہ کیا اسکول، کیا کالجز، بچوں کو بھی کوئی بات سکھانی ہے تو وہ سٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ کوئی سبق دینا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سٹوری سناتے ہیں تاکہ اس کے بعد وہ ذہن میں آ جائے کہ اس سٹوری سے سبق کیا ملا۔ تو اعتراض واقعی بنتا تو نہیں ہے، لیکن چلیں آج تو آپ نے بڑا ہی جس کو کہیں کہ کلیریفائی جواب دے دیا کہ جب قرآن میں واقعات ہیں، احادیث میں واقعات ہیں اور واقعات کے ذریعے بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ میرا خیال ہے آپ کے بیان میں صرف واقعات ہو، پھر قرآن و حدیث بھی بیان کرتے ہو؟ الحمدللہ آیتیں پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، موقع کی مناسبت سے چل رہا ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جسے فٹ اسے گفٹ، تو بات پہنچ چکی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بات نہیں پہنچی ہوئی، سب لوگوں تک بات پہنچی ہوئی ہے، بڑے اچھے طریقے سے پہنچی۔ اب رہ گیا ماننا نہ ماننا، وہ تو نبی الاسلام کی دعوت بھی لوگوں نے قبول نہیں کی ہے۔ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کا کلپ آیا ہے کہ غیر سنی کا کلپ سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے، لیکن جو فرد بول رہا ہے اس کا انداز متاثر کر سکتا ہے۔ پھر ویڈیو لنک وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ دیکھنے کو جی کرے گا کہ آگے دیکھیں اس نے کیا بولا ہے، یہ آگے پہنچے۔ یہ بھی ویڈیو لنک بھی نہیں ہے، خالی اس کے 30 سیکنڈ کا کوئی کلپ ہے، لیکن اس کا انداز پسند آ گیا، شیطان نے پسند کروا دیا، تو پھر پوچھیں گے یہ کون ہے، کہاں، یہ ہاں بھائی فلاں اس کا پیج ہے۔ اب اس کے پیج میں پہنچے تو اس کے پیج پہ خود بھی چپک گئے تو کیا کرو، جہنم میں جا کے اکھڑو گے۔ باقی ہر ایک یہ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں، جس کا آیا ہو بڑھا دیتے ہیں آگے۔ یہ گناہ کا کام، یعنی کہ بد مذہب کا بیان سننا اور دوسروں کو سنانا، کتاب پڑھانا، یہ سب اب ادھر ادھر کی سنیں گے تو پھر ذرا خطرہ کتنا ہے کہ کوئی بات جم گئی دل میں تو کیا ہوگا۔ ہم بھلے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بھلے، تو بس تو یہ اور ان کو ماننے والے علماء کو ہم نے سننا اور ان کی بات کرنی ہے، ان کی کتاب دیکھنی ہے بس۔ وہ میں اسی لیے میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا پتہ دے دیا ہے بھی یہ ماہ رضا، جو چیرات ماہ رضا کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا خان 25 شریف آپ کا عرس ہے، اور ان کے قدموں سے لگے رہو انشاءاللہ بیڑا پار۔ ذرا بھی ہٹے نا تو پھر مجھے مت بولنا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، سمجھ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ یہ بہت بھیجتے ہیں، یہ بیچارے اتنا نہیں سوچتے کہ یہ ایک کلپ چلو مجھے کہیں سے پھرتا پھراتا گھس گیا میرے فون میں، اب میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دو کہ بھاگے، جیسے تو کہاں فون میں گھس گیا، یوں کریں نہ کہ اس کو سنے کہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے۔ یہ کیوں سنا، کان بھیرے ہونے چاہیے۔ یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں۔ دیکھیں کتنے میٹھے ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اتنے مسکرا کے بات کرتے ہیں، اس میں ان کی گفتگو سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے موبائل میں اس طرح کا کوئی کلپ آ جائے اور میں اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں، دیکھیں چہرہ جو کہ
اللہ نے بنایا ہے اس کی بھی یہ اس طریقے سے توہین کرتے ہیں. تو میرا کام ہے کہ میں اس کو وہیں پہ ڈیلیٹ کر دوں, آگے کسی کو نہ بھیجوں. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرے کان بہرے ہیں, میری آنکھیں اندھی ہیں ہر اس بات کو سننے اور دیکھنے سے جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اب اندھا اور بہرا جو ہے, اب میں اس پہ وہ آیت نہیں پڑھتا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ کہیں گے کہ ہم پہ کافروں والی یاد لگا دی ہے. کم تواڈے کافراں والے ہون تے آیتاں تواڈے تے لائیے سی صحابہ والیاں. واہ, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک ٹریفک پولیس کا آفیسر کہے کہ جب میں 140 کی سپیڈ پہ چلاؤں نا تو میرا موٹر وے پہ چلان نہیں ہونا چاہیے, ہاں جو کوئی اور چلائے گا اس کا چلان ہوگا. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ الیاس قادری صاحب جن کے 40 لاکھ سے زیادہ مریدین ہیں, ان کے سبسکرائبر ہم سے بھی کم ہیں, تو انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ساڑھے تو بڑا بزرگ کیڑا دنیا جسے زیادہ سبسکرائبر زیادہ 90 لاکھ 20 لاکھ نو تے اسی بھی پڑھایا ہے کلمہ. چشتی رسول اللہ نہیں پڑھایا, ہاں نہ اشرفی رسول اللہ, بلکہ جو ایک کلمہ پڑھتے تو نہیں تھے لیکن ان کے کلمہ پڑھانے والوں کا دفاع کرتے تھے, یا جو مولوی ان کا دفاع کرتے تھے ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, ان کو آڑے ہاتھوں لیا. تو اللہ کا شکر الحمدللہ. علی بھائی میں مولانا الیاس اتاری کا مرید ہوں, سمجھ نہیں آتا کیا کروں. اچھا یہ اتاری نہیں ہے, وہ اتار ہے خود. اتار کہتے ہیں عطر فروش کو, اتاری آپ ہیں. جیسے عبد القادر جیلانی تھا نا, تو عبد القادر کے مرید قادری کہلاتے ہیں. یہ قادری عبد القادر سے نکلا, یہ انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے اتار, عطر فروش. خود بتا رہے ہیں کہ میں بچپن میں ایک چھوٹی سی مسجد میں جو ہماری اکیڈمی کا بھی چوتھا حصہ بنتی ہے, جس میں بمشکل 15-20 نمازی, وہ آج بھی کھارا در میں مسجد موجود ہے, وہاں پہ یہ امام مسجد تھے, خطیب بھی نہیں, امام مسجد, اور جھاڑو اور غبارے بیچتے تھے. آج اللہ کے فضل سے اربوں کے مالک ہیں, اللہ کا فضل ہے. بس ایک جماعت بنا لی اور پھر کاروبار چل پڑا. کہیں گے نہیں جماعت سے کچھ نہیں لیتے, بس وہاں عطر کی ایک دکان ہے. بھئی لاکھوں لوگ جب آپ سے عطر خریدیں گے, آج اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ کہ پگڑیوں کے 7 رنگ ہیں, اگلے دن ان کی دکانوں کے اوپر 7 رنگ کی پگڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے بیٹھ کے پلان کرتے ہیں. جی جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا, کوئی ادارے کا سربراہ آتا ہے, آتے ہی وردی چینج کر دیتا ہے اور اپنے کسی چاہنے والے کو ٹھیکہ دے دیتا ہے, لاکھوں لوگوں کی وردیاں پولیس کی یا فوج کی چینج ہو جاتی ہیں. بس ایک ہی جو ہے نا وہ چھکا کیا اٹھا لگتا ہے. تو یہی کام ہوتا ہے. مرید ہے میرے بھائی, یہ کوئی جو آپ مرید بھی ہوئے ہیں تو یہ پیری مریدی تو ہے ہی فراڈ ہے. مرید تو صرف خلیفۃ المسلمین کے آپ ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, حکمران کی بھی اطاعت کریں, لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوگا پھر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں. تو ٹھیک ہے, آپ کا وہ اب کیا مریدی رہے گی, جب عقائد آپ کو پتہ چل گیا تو وہ کوئی پریکٹیکلی کوئی ایسے کر کے کوئی توڑنی نہیں ہوتی ہے پیری مریدی. وہ پہلے ہی ایک فراڈ تھا, ٹھیک ہے چھوڑیں اس کو. قرآن میں تو اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, تو مومنین اس کے اوپر خوشیاں منائیں, اس بائت کے اوپر. یہ بائت کہتے ہیں بیچنا, بیع عربی میں, کہ جو انسان نے, مومن نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا ہے کہ میری جان تیری, میرا مال تیرے لیے, میری زندگی تیرے لیے, اس کے بدلے تو نے مجھے جنت دینی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بیعت تم نے اللہ سے کی ہے. نبی بھی جو بیعت لیتے ہیں وہ آن دا بہاف آف گاڈ لے رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہے ہوتے, اللہ کے اذن سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو خلیفہ یا حکمران وقت بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر لے رہا ہوتا ہے. رہ گئی پیری مریدی کی بیعت, تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اجتہادی طریقہ ہے, وہ چلایا ہوا ہے, ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کروانے کے بعد آپ اپنی عبادت کروانے کی بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. لیکن جب وہ یہ بتائیں گے لوگ ویسے ہی چھوڑ جائیں گے, پیروں کو کہیں گے تواڈے کول عمل لینا آیا, جو قرآن و سنت ہی عمل کر کے اسی جانا ہے جنت وچ. تے تواڈے لڑ کیوں لگے سن؟ تواڈے لڑ اس واسطے لگے سن کہ جدوں کدے تانوں غصہ آئے تے نگاہ مار کے ساڑ دینا سن. پوری زندگی وضو کرا کرا کے اینڈ تے جا کے ذلیل ہو گیا. جس پیر دے پیچھے پوری زندگی تکلیف. جی ناظرین, اس ویڈیو میں ہم سب نے مل کر بہت کچھ سیکھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.
ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔